نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال: جاء جبریل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا محمد عش ما شئت فإنک میت، واحبب من احببت فإنک مفارقہ، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد فإن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کی نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد عش ما شئت، جو چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، آپ مرنے والے ہیں. جس سے چاہو محبت کرو، آپ اس کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، جو چاہو عمل کرو، آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. پھر کہا: یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن شرف المؤمن قیام اللیل، ایک مومن کی عزت اور شرافت قیام اللیل میں ہے، رات کی نماز میں ہے. وعزہ استغناؤہ عن الناس، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنے میں ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 باتوں کی نصیحت کی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو 5 باتیں بیان فرمائی، اور ان میں سے شروع کی 3 باتیں ایسی ہیں جس کو انسان بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. لیکن ان 3 باتوں کو بیان کرنے کے بعد
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی فطرت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ، اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ لوگ ان 3 چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ ہر کسی کی زندگی کے ساتھ لازم ہے، لوگ اس کے بغیر زندگی گزار بھی نہیں سکتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ اس کے نتیجے سے بے خبر رہتے ہیں، اس کے نتائج کو بھول جاتے ہیں۔ پھر آخر میں 2 باتوں کی نصیحت بیان فرمائی، جس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ لوگوں، دنیا کے اندر اگر عزت چاہتے ہو، بلند و مقام و مرتبہ چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، لوگوں کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ عش ما شئت یا محمد فإنک میت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چاہو، جیسی چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، بے شک آپ یقیناً مرنے والے ہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے، زندگی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر کسی کو اس بات کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، اس کی عمر دراز ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے، ہر کسی کو اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اپنی زندگی سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اور موت سے نفرت ہر کسی کی فطرت میں داخل ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی موت سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ کلنا نکرہ الموت، کہ ہم میں سے ہر کوئی موت سے نفرت کرتا ہے۔ تو زندگی سے محبت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، امام مسلم نے بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے، اور وہ ایک غصہ اس کے منہ پر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے اس فرشتے کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، کہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے موت کو قبض کرنے کے لیے کہ جو موت کو چاہتا ہی نہیں ہے، جسے زندگی بہت پیاری ہے۔ اللہ رب العالمین اس فرشتے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بینائی لوٹ کر آ جاتی ہے، اس کی آنکھ اچھی ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے، اور آپ کے ہاتھ میں جتنا بھی بال آئے گا، ہر بال کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ تو فرشتہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا حکم دیا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں آپ کے لیے 1 سال کی زندگی یعنی بڑھا دی جائے گی۔ کتنا بال آئے گا؟ 500، 1000 یا کتنا بھی، 100 بال بھی آ جائے، یعنی آپ کے لیے 100 سال کی زندگی بڑھا دی جائیں گی۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد بھی مرنا ہی ہے؟ تو کہا کہ جب 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد بھی مرنا ہی ہے، تو موت میرے لیے ابھی بہتر ہے۔ یعنی موت سے کسی کو چھٹکارا حاصل ہے ہی نہیں، چاہے آدمی 1000 سال زندگی گزارے، 500 سال زندگی گزارے، مرنا ہر کسی کو ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ موت ایسا دروازہ ہے کہ جس میں ہر کسی کو داخل ہونا ہی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ، یعنی جب اسلام بڑھتے چلا جا رہا تھا، آگے بڑھتے ہی چلا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اللہ کے رسول کی موت کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے، ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے نبی، یہ لوگ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہمیشہ زندہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں کبھی کسی کو زندہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ مرنے والے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت بیان فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کہ دیکھیے، جیسی چاہے زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن آپ کو مر کر جانا ہی ہے۔ پھر دوسری نصیحت بیان فرمائی کہ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ۔ دیکھیے، آدمی بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نے، اور محبت کسی جائز چیزوں سے محبت کرنا
کوئی اللہ رب العالمین نے اس سے منع بھی نہیں کیا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی تجارت سے، اپنی مال و دولت سے، بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت فطری ہے، یہ چیز بھی جائز ہے، لیکن یہ محبت اس وقت نقصان دہ ہو جاتی ہے جب یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نافرمانی کرنے پر ابھارے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اے نبی کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جس کی مندی سے تم ڈرتے ہو، جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور وہ خوبصورت مکان جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جائے تو لوگوں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان تمام چیزوں سے محبت فطری چیز ہے، لیکن اگر ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی غلط راستہ اختیار کرتا ہے، حرام راستہ اختیار کرتا ہے، یا کسی کے حق مار کر یا کسی اور طریقے سے ان چیزوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی اللہ اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کرتا ہے تو کب تک آدمی کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی؟ لیکن اتنی محبت حاصل کرنے کے باوجود فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ قبروں میں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ آدمی کو جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے محبت ہوتی ہے، اس کے بعد اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں آدمی کی زندگی کا لازمہ ہے کہ آدمی ان 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جب آدمی مرتا ہے تو یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان تک برابر جاتی ہے، 2 چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہے، صرف ایک چیز اس کے پاس باقی رہتی ہے کہ آدمی کا مال، اس کے اہل و عیال، اس کی آل و اولاد اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اس کا مال اور اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، صرف اور صرف اس کا عمل اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی بات کو قرآن کے اندر بھی مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ 3 چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہے۔ آدمی جس مال کو کماتا ہے، جس کو یعنی وہ بہت محنت سے کماتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حقیقی مال ہے، مرنے کے بعد یہ دوسروں کا مال ہو جاتا ہے، یہ اس کا مال نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے بار بار بیان فرمایا کہ لوگوں اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ لوگوں تم اللہ کو بہترین قرض دو۔ کون سا قرض؟ وہ مال جو تم نے اپنے نفس کے لیے آگے بھیج دیا، یہ تمہارے لیے بہترین قرض ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا ایک نیکی سے 700 نیکیوں تک اللہ رب العالمین بڑھا کر اس کا بدلہ دیں گا۔ تو بار بار کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دے، پھر اللہ رب العالمین اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے رہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تیسری نصیحت بیان فرمائی کہ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، کہ جو چاہو عمل کرو۔ دیکھیے کسی کی زندگی عمل سے خالی نہیں ہے، چاہے آدمی اچھا عمل کرتا ہے یا برا، زندگی عمل کا نام ہے۔ تو آدمی اپنی زندگی کے اندر عمل کرتے رہتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اللہ نے بیان فرمایا فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ کو ہر عمل کا بدلہ مل کر رہنے والا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جو آپ سے چھوٹ جائے۔ آپ کے نامہ اعمال میں ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے نوٹ کر لیا ہے۔ کوئی بھی عمل فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اس کو دیکھو گے، جو بھی برائی کرو گے اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اسی لیے کہا اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا مَا لِهَٰذَا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، قیامت کے دن نامہ اعمال دے دیا جائے گا کہ پڑھو اپنا نامہ اعمال پڑھو،
اپنا اعمال نامہ پڑھو. تمہارا نفس تمہارے خلاف آج گواہی کے لیے کافی ہے. ہم کو کسی اور کو گواہی کے لیے کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا نفس تمہارے لیے کافی ہے گواہی دینے کے لیے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے جس نے زندگی کی چھوٹی بڑی کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر عمل کو اپنے سامنے موجود پائیں گے. اور تمہارا رب کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا کہ لوگوں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب زندگی چاہتے ہو، پاکیزہ زندگی چاہتے ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے بہترین بدلہ تیار کر کے رکھا ہے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ لوگوں تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزویں، تمہاری خواہشات تمہیں برے کام کرنے پر آمادہ نہ کرے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ لوگوں تم برائی کی طرف آگے بڑھتے چلے جاؤ. لوگوں اگر تم نے برائی کی تو یاد رکھو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو تمہاری برائی کا بدلہ ضرور بضرور دیا جائے گا. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی اور مددگار نہیں پاؤ گے. اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ لوگوں عمل کرو، ہر عمل کا بدلہ تم کو ضرور بضرور دیا جائے گا. قرآن کے اندر اس بات کو بھی بار بار بیان کیا گیا ہے. ہر سورہ یعنی قرآن کی اکثر صورتوں کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا. من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب، کہ جو برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن جو اچھائی کرے گا اس کو ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ تک اور 10 سے 700 گناہ تک بڑھا کر دیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین تو بے حساب رزق دینے والا ہے، بے حساب بدلہ دینے والا ہے. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں عمل کرو، ہر عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین تم کو ضرور بضرور دے گا. پھر آگے بیان فرمایا کہ یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، کہ مومن کی عزت اور شرافت کس بات میں ہے؟ مومن کی عزت اور شرافت قیام اللیل میں ہے، راتوں کو نماز پڑھنے میں ہے. لوگوں ہم سے فرض نمازیں ادا نہیں ہوتی تو ہم قیام اللیل کا اہتمام کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ رب العالمین نے جس بات کا حساب و کتاب تو بالکل لازمی ہے، جس کا حساب و کتاب جس سے بندے کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے، جب ہم اس میں پیچھے رہنے والے ہیں تو جو ثانوی چیزیں ہیں، جو ضمنی چیزیں ہیں، ہم اس کے لیے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کہا کہ اگر عزت چاہتے ہو، شرافت چاہتے ہو، لوگوں یہ مال و دولت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی. آدمی کے پاس بہت مال و دولت ہو یا کسی اور طریقے سے بندہ عزت نہیں حاصل کر سکتا. اگر تم کو عزت چاہیے، شرافت چاہیے، بلند و مقام و مرتبہ چاہیے تو لوگوں قیام اللیل کیا کرو. اگر زندگی کے اندر کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہو تو لوگوں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنانا تھا، نبی بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جب نبوت کا بوجھ آپ کے اوپر ڈالنا تھا تو اللہ نے کیا کہا کہ اے نبی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر کو اوڑھنے والے، اے کمبلوں کو اوڑھنے والے، اٹھ کھڑے ہو، راتوں کو قیام کر، آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارو. کیونکہ اگر بندہ اپنے آپ کو اگر قیام اللیل کا اگر پابند بنا لیتا ہے تو وہ دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اگر دنیا کے اندر کچھ کام کرنا ہے تو لوگوں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو. اس وقت اللہ کی مدد تمہارے سامنے موجود ہوتی ہے. اللہ آسمان دنیا پر آ کر تم کو چیخ چیخ کر کہتا ہے، پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے جس کی میں مرادیں پوری کرو، کس کی ضرورتوں کو میں پوری کروں، کون ہے جو مجھ کو پکارنے والا. اللہ نے بیان فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومنوں کی مثال تو یہ ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں.
رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو ڈر اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر کے رکھی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، صبح ہوتے ہوتے اٹھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ اللہ نے متقیوں کی صفت بیان فرمائی کہ جو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ رب العالمین کی معافی کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف انداز میں بیان فرمایا کہ لوگوں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہو تو اس وقت تو نمازوں کا اہتمام کیا کرو جب لوگ بستروں میں سو رہے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، یہ نیک لوگوں کی، اللہ کے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ راتوں کو قیام اللیل کرتے ہیں۔ یہ گناہوں کی مغفرت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی گئی کہ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، کہ لوگوں اگر عزت چاہیے تو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو، بہت زیادہ لوگوں سے دل مت لگاؤ، بہت زیادہ لوگوں سے آرزو اور تمنائیں مت کیا کرو، بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلایا کرو۔ اللہ نے جتنا مال دیا ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر قناعت اختیار کرو۔ انہی چیزوں پر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اسی پر قناعت، اسی پر راضی ہوتے ہوئے، اسی پر خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھو، اس پر خوش ہوتے، اس سے راضی ہوتے ہوئے، اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ کسی کے آگے بہت زیادہ ہاتھ مت پھیلایا کرو۔ اسی لیے کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ جب بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب لوگوں سے بہت زیادہ مدد مانگتا ہے تو بندہ اس کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کا دل اس کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ اور جب بہت زیادہ، اگر بندہ کسی کی ایک بار مدد کرتا ہے، 2 بار مدد کرتا ہے، لیکن جب تیسری مرتبہ ہوتا ہے تو لوگ وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر وہ اس کو دھتکار دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ سے مانگو، جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگا کرو۔ یہ وہ در ہے جہاں پر آبرو نہیں جاتی ہے کہ بندہ کتنا بھی مانگے، اللہ رب العالمین سے کتنا بھی سوال کرے، اللہ رب العالمین اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے سامنے 1 یا 2 مرتبہ ہاتھ پھیلاؤں گے، تیسری مرتبہ میں وہ آپ کو دھتکار دیں گا، آپ کو ذلیل اور رسوا کر دیں گا، آپ کی بے عزتی کر دیں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ سے مانگنے سے اللہ کبھی غصہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں گے تو لوگ آپ سے غصہ ہونے لگتے ہیں، آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ایسے بات کی طرف میری رہنمائی کیجئے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ کہا کہ اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، بہت زیادہ دنیا میں دل مت لگایا کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو، بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلایا کرو، ورنہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، پانی میں بھگو کر سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، کہتے کہ یہ چیز مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں کسی کے آگے جا کر ہاتھ پھیلاؤں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، یہ حقیقت جو آج ہماری زندگی کے ساتھ لازم ہے، ان باتوں سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں پر یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان 5 باتوں کی نصیحت کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔